أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اور نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، نہ چھوڑ روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بھی بستا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل کئی صدیاں 950 سال، تھوڑا عرصہ نہیں، بہت لمبا عرصہ ہے، قوم کو سمجھاتے رہے، دعوت حق دعوت دین دیتے رہے، لیکن کفار نہ مانے، بلکہ بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں حضرت نوح علیہ السلام کو۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں۔ عام طور پر اس عمل کو بد دعا کہتے ہیں کہ فلاں نے بد دعا کی۔ یہ بد کا لفظ جو ہے نا، نبی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کا کوئی عمل بد نہیں ہوتا، نبی کسی کے خلاف دعا کرتا۔ نبی کا جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اب یہ لوگ اس حد تک یہ پتھر دل ہو چکے ہیں، اب ان میں سے کسی کے بھی ایمان لانے کا امکان نہیں، اور ان میں سے اب کوئی نیک روح پیدا نہیں ہوگی۔ یہ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، مولا کریم، ان کفار میں سے کسی ایک کو بھی روئے زمین پر نہ رہنے دے۔ اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جتنا ایریا حضرت نوح علیہ السلام کا تھا نبوت کا، ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے وہ مختلف قوموں کے نبی تھے، مختلف ملکوں کے نبی تھے۔ پوری کائنات ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے، تو اس سے مراد یہ جو دعا ان کے خلاف کی، اس سے مراد وہ علاقے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے تحت آتے تھے، کہ اس زمین پر کوئی بھی کافر نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ عرض کر دی اللہ کی بارگاہ میں، اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، کہ اگر تو نے ان میں سے کسی کو رہنے دیا، زندہ رہنے دیا، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، تیرے بندوں کو یہ نیک نہیں رہنے دیں گے، تیرا فرما بردار یہ نہیں رہنے دیں گے، یہ بندوں کو گمراہ کریں گے، اسی لیے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ لا یلدو الا فاجرا کفارا، یہ نہیں جنم دیں گے مگر بہت زیادہ سرکش اور نافرمانوں کو جنم دیں گے، کوئی نیک نہیں ان سے پیدا ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، اس قوم کے خلاف آپ نے دعا کی، اور پھر یہ بھی عرض کی کہ رب اغفر لی ولوالدی، میرے مولا مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ یہ نبی کی یہ دعا جو ہوتی ہے یہ تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے، نبی بخشا ہوا ہی ہوتا ہے،
نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی کے ذمے کوئی خطا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب نبی اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگتا ہے تو یہ فعل ایک عبادت بھی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طور پر، اور یہ عمل اس میں عاجزی ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز کر کے پیش کرنا۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے کہ ہر وقت امتی بھی جو ہے وہ ان الفاظ کے ذریعے اپنے رب سے رابطہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالخصوص اپنی بخشش اور مغفرت مانگنا۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی کسی انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی دنیا میں نہیں ہے۔ پوری کائنات کسی کو مل جائے، وہ بادشاہ بنا دیا جائے، اس کی حیثیت اتنی نہیں جتنی کہ اس بات کی حیثیت ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب لوگ فضائل بیان فرماتے تھے کرتے تھے، وہ اس شخص کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما دیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جن کی اتنی بڑی حیثیت ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام ارشاد فرما دیں کہ اے عمر، تو جس راستے پہ چل رہا ہوتا ہے وہ راستہ شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اتنی فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ اور کوئی آدمی آپ کو امیر المومنین کہہ کے آپ کی تعریف کرتا اور مستقبل کی بات ہوتی تو آپ فرماتے کہ بس اتنا کافی ہے کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ فرماتے کہ اگر میری بخشش ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ میں بہت کامیابی حاصل کر چکا ہوں۔ یہ بخشش اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم دن رات کے گناہ گار ہو سوائے اس کے جس کو میں بخش دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت مانگنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور یہ انبیاء کا عمل جو ہے وہ عبادت کے طور پر ہے اور تعلیم امت کے طور پر ہے۔ اور یہ عرض کر رہے ہیں کہ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، والدیّ، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کی حالت میں اس کو بھی بخش دے، جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی بخش دے۔ اب جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، تو پھر سب جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سب چلے گئے، وہی بچا جو آپ کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ جو میرے گھر میں آ جائے، جو میری کشتی میں آ جائے اس کو بخش دے۔ تو اب یعنی یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ جو حالت ایمان کے ساتھ آئے، جو مجھے اور تجھے مان کے آئے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہیں سے قرآن مجید کی آیات سے وسیلہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا گھر بھی ایک وسیلہ، ایک ظاہری طور پر ایک وسیلہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا بتایا نا۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا جو احتیاط ڈال دے اس پر بھی حملہ نہیں کرنا، یعنی ظاہری طور پر معافی اس کو ہو گئی۔ ظاہری اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہوتا لیکن ہتھیار ڈال دیتا ہے تو ہماری جنگ اس سے نہیں ہوگی۔ ہتھیار ڈال دینا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی۔ تو انبیاء علیہ السلام یہاں یہ ارشاد فرمایا جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو جائے تو اس کو یہاں بھی معافی ہے، اس عذاب سے بھی بچ جائے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بخش دے، وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جتنی مومنات عورتیں ہیں سب کو بخش دے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، کسی چیز میں اضافہ نہ کر
سوائے ہلاکت کے ظالموں کے لیے. ظالموں کے لیے آج ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. ظالم جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والا شخص ہے، جو اللہ کا نافرمان بندہ ہے، جو نبی کی دعوت کو مسترد کرنے والا بندہ ہے، وہ اپنے اوپر ظالم کرنے والا ہے. اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، کسی صورت بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، وہ برا ہی ہوگا. تو ارشاد فرمایا کہ ظالم کی بربادی میں اضافہ کر دے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.